بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں اسلام اور اہل کتاب کے درمیان جو مشترکہ عقائد ہیں، بالخصوص اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، توحید کے متعلق جو عقائد ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیات میں اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اختلاف بیان کیا جائے گا کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اپنے متعلق نظریہ رکھتے تھے، اور نصرانی حضرت ابراہیم کے متعلق اپنی ذات کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ ان کا تعلق جوڑتے تھے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل الا مگر من بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، تم وہی ہو جو جھگڑتے تھے، فی ما لکم بہ علم، اس چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم تھا۔ فلم تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، اور اب کیوں تم جھگڑتے ہو اس چیز کے متعلق جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ ہی نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف یعنی ہر باطل سے ہٹ کر دین حق والے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تھے۔ جیسے پچھلے رکوع کے اندر بھی ذکر ہوا کہ نجران کے نصرانی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے متعلق انہوں نے مختلف عقائد اور نظریات کے حوالے سے بحث و تکرار کی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دلائل دیے، پھر ان کو مباہلے کا چیلنج کیا گیا، پھر اہل کتاب کے ساتھ مشترکہ جو عقائد ہیں ان کے ذریعے ان کو دعوت اسلام پیش کی گئی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں قال المفسرون قادم وفد نجران المدینہ، وہی وفد نجران جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بحث و تکرار کیا، پھر حضور نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا اور وہ مباہلے سے باز آ گئے۔ جب وہ نجران کے نصرانی مدینہ کے اندر واپس آئے، فالتقوا مع الیہود فاختصموا فی ابراہیم، تو نصرانیوں نے مدینے میں آ کر یہودیوں سے جھگڑنا شروع کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان
نصرانیوں نے کہا فقالت النصارى، نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہ کان نصرانیا وہم علی دینہ واولی الناس بہ، ان نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نصرانی تھے، لہٰذا ہم ابراہیم کے ہی دین پر ہم بھی نصرانی ہیں، اور حضرت ابراہیم کی وجہ سے ہم تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا بل کان یہودیا، یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہم لوگوں میں زیادہ عزت والے ہیں۔ جب نصرانیوں یہودیوں دونوں نے اپنے اپنے مذہب کی طرف منسوب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا الفریقین بریء من ابراہیم ومن دینہ، یہ دونوں ہی گروہ، یہودی بھی نصرانی بھی، دونوں گروہ حضرت ابراہیم سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں اور حضرت ابراہیم کے دین سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بل کان ابراہیم حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، یعنی باطل دینوں کو چھوڑ کر حق دین اپنانے والے تھے، مسلمان تھے، حنیفا مسلما، وانا علی دین ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، فاتبعوا دینہ دین الاسلام، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو۔ کون سا دین؟ یعنی دین اسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین نہ تو یہودیت تھا نہ نصرانیت والا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے، مسلمان تھے، اور میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر میں ہوں، لہٰذا اس دین کی اتباع کرو اگر تم نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو فقالت الیہود، یہودیوں نے کہا یا محمد ما ترید الا ان نتخذک ربا، جو تو نے کہا ہے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں لہٰذا اس دین کی اتباع کرو، اس بات سے تیرا سوائے اس کے کوئی اور ارادہ نہیں، تو چاہتا ہے ما ترید الا ان نتخذک ربا کما اتخذت النصارى عیسیٰ ربا، کہ تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے اپنا رب بنا لیں جیسے نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنا رب بنایا۔ وقالت النصارى یا محمد ما ترید الا ان نقول فیک ما قالت الیہود فی عزیر، یہودیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ اے محمد تیرا اس بات سے کہ تو کہتا ہے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں اس کی اتباع کرو، اس سے تیرا اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں، تو چاہتا ہے کہ ہم تیرے بارے میں وہی کہیں جو یہودیوں نے عزیر کے متعلق کہا۔ یعنی ان دونوں جماعتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر بجائے اس کے کہ حضور کی اتباع کرتے، الٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے ہیں، لہٰذا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مانیں، یہ یہودیوں نے کہا۔ اور عیسائیوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا ہم بھی آپ کو ایسے ہی کہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، یعنی تزعمون انہ فی دینکم، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ابراہیم تمہارے دین سے تھے، وانما دینکم الیہودیۃ والنصرانیۃ، جبکہ تمہارا دین یہودیت اور نصرانیت ہے۔ وقد حدثت الیہودیۃ بعد نزول التوراۃ والنصرانیۃ بعد نزول الانجیل، تمہاری یہودیت تورات کے نازل ہونے کے بعد ہے، اور اے نصرانیوں تمہاری نصرانیت انجیل کے نازل ہونے کے بعد ہے۔
اور ابراہیم علیہ السلام فرمایا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد ابراہیم بزمان طویل، کہ یہودی کب ہوئے؟ تورات کے نازل ہونے کے بعد۔ نصرانی کب ہوئے؟ انجیل کے نازل ہونے کے بعد۔ اور یہ دونوں کتابیں کب نازل ہوئیں؟ من بعد ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئیں۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے ہو کہ ابراہیم نصرانی تھے، جبکہ تمہارا اپنا مذہب تمہاری کتابوں کے بعد شروع ہوا ہے، تمہارا اپنا دین۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے کہ تمہاری کتابیں بھی ان کے بعد نازل ہوئیں، بزمان طویل، ایک لمبے عرصے کے بعد۔ وَكَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ أَلْفَ سَنَةٍ وَبَيْنَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَلْفَا سَنَةٍ، کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ سے 1000 سال پہلے گزر چکے۔ وَمُوسَىٰ بَيْنَ عِيسَىٰ أَلْفَا سَنَةٍ، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، ان دونوں کے زمانوں کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہودیوں کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال کا ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ کے عیسیٰ کے درمیان 2000، تو حضرت ابراہیم کے ساتھ پھر 3000 کا فاصلہ ہوا حضرت عیسیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، تمہاری تورات تمہاری انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل کی گئی۔ افلا تعقلون، تمہیں اس بات کی عقل نہیں کہ تم کہتے ہو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے، تمہارا اپنا مذہب تمہاری کتابوں کے بعد شروع ہوا، اور تمہاری کتابیں ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال یا 3000 سال بعد جا کر نازل ہوئیں، تو وہ کیسے یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو وہی جو جھگڑتے تھے اس کے متعلق جس کا تمہیں علم تھا، یعنی تمہاری انجیل کے اندر، تمہاری تورات کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا ذکر موجود تھا، تو اس کو تم نے جاننے کے باوجود میرے نبی کی ساری نشانیاں اپنی کتابوں میں تم نے پڑھ لیں جان بوجھ کر، پھر وہ ساری نشانیاں میرے نبی کے اندر تم نے پا بھی لیں، اس کے باوجود تم نے پھر بھی میرے نبی کے ساتھ جھگڑا کیا۔ جس کا تمہیں علم تھا اس کے متعلق بھی تم جان بوجھ کر جھگڑتے رہے۔ اور رہا مسئلہ ابراہیم علیہ السلام کا، فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، ابراہیم کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں، تو پھر جھگڑتے کیوں ہو؟ جس کا تمہیں علم تھا میرے نبی کا، اس کے متعلق تم جھگڑتے رہے، تو جس کا تمہیں علم ہے ہی نہیں تو اس کے متعلق تم کیوں جھگڑتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے حالانکہ تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف مسلم تھے، یعنی ہر باطل دین سے ہٹ کر ان کا دین حق تھا۔ اور اسی وجہ سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ حضور کی شریعت، حضور کا دین جو ہے یہ ملت ابراہیمی پر، ہماری شریعت کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ ملت ابراہیمی کے مطابق ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ آگے مزید فرما دیا کوئی مشرک یہ نہ کہے کہ پھر یہودی نصرانی نہیں تھے تو شاید وہ مشرک ہو، بت پرست ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین سے بھی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہ اسلام والے تھے، ان کا مذہب اسلام تھا، وہ دین حنیف والے تھے، سارے باطل دینوں سے ہٹ کر دین حق والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور اسی دین پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کاربند فرمایا، اور یہی ملت ابراہیمی کے مطابق اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریعت عطا فرمائی۔ تو یہ
یہودی اور نصرانی اپنے مذہب کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منسوب کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ یہودیوں کے ساتھ ان کے دین کا کوئی تعلق ہے، نہ نصرانیوں کے دین کے ساتھ حضرت ابراہیم کا کوئی تعلق ہے۔ اگر تعلق ہے تو جیسے حضور نے دعویٰ کیا انا علی دینہ، میں ابراہیم کے دین پر ہوں، اللہ نے بھی فرمایا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف اور مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسلام کی یہی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہی ملت ابراہیمی والی ہی اللہ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں اس شریعت محمدی ملت ابراہیمی کے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔